أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. درود بھیج دیجیے محمد عشر محرم الحرام پہلی مجلس، اور پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے ایک دفعہ پھر اس نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم جناب سیدہ کو ان کے فرزند اطہر کا اور شہداء کربلا کا پرسہ پیش کر سکیں. میں کیونکہ آخری مجلس میں وقت نہیں ہوتا، لہٰذا میں شکریہ ادا کروں گا پہلی مجلس میں کہ 9-10 دن تک جو صوبائی پولیس، ضلعی پولیس اور ضلعی انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ، اس علاقے سے تعلق رکھنے والا تھانہ، پولیس اسٹیشن، اس کے ذمہ دار افسران، پولیس کے جوان، ریجنٹس کے جوان، دیگر جو ہماری انٹیلیجنس سروسز، ان کے ادارے کے افراد جس طرح سے اپنا دن رات ایک کر عزاداران سید الشہداء کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، ان کا واقعاً تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میں کیا، یقیناً جناب سیدہ ان کے لیے 10 با دعا ہیں، کیونکہ ان کے فرزند کے عزاداروں کو یہ تمام ادارے حفاظت فراہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اہل محلہ جن کو واقعاً زحمت تو ہوتی ہے اور وہ زحمت کو برداشت کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ وہ اس انداز سے ساتھ دے رہے ہیں متعلقہ اس امام باڑے کا، اس مسجد کا اور امام بارگاہ کا. اور جب سے میں پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے درخواست کی کہ مولانا ممبر سے آپ ذکر کیجیے گا کہ پارکنگ میں جو والنٹیئر حضرات اور بچے ہمارے نوجوان ہیں ان کا ضرور ذکر کیجیے کہ وہ بڑی محنت سے جانفشانی کے ساتھ، اور متعدد مرتبہ مجھے میسیجز اور پیغامات آئے کہ ان کا ضرور شکریہ ادا کیجیے کہ وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ گرمی کے اس موسم میں وہ پارکنگ کروانے کے فرائض کو بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں. اسی طرح سے اس امام باڑے کے بانیان جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مجلس کا ثواب ان کو عائد و واصل فرمائے. جو اس امام باڑے میں آپ حضرات موجود ہیں، جو 9-10 دن تک آئیں گے، اس امام باڑے کے تمام ذمہ دار افراد حضرات جو ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں کسی بھی سطح پر، جس نے بھی اس فرش اعضا کو بچھانے میں کسی بھی طرح کا حصہ لیا، پروردگار عالم اس کو جناب سید الشہداء کی بارگاہ سے اجر جزیل عنایت فرمائے، اور قیامت تک کے لیے ہم سب کی نسلوں میں ولائے محمد آل محمد کو قائم و دائم فرمائے، اور ذاکرین سے ذکر کو، سامعین سے سماعت کو اس قابل بنائے کہ دفتر حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان میں ثبت و ضبط ہو سکے. موضوع آپ حضرات کے سامنے ہے کہ خاتمیت اور اس کا تسلسل. آیت کا ترجمہ میں بعد میں پیش کروں گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی مجلس ہمیشہ تمہیدی مجلس ہوتی ہے جس پر موضوع کے اطراف و جوانب پر ذرا کسی حد تک گفتگو خلاصے کے طور پر پیش کی جاتی ہے. سب سے پہلے موضوع کی میں تعریف کر دوں اور ڈیفائن کر دوں، خاتمیت اور اس کا تسلسل. یقیناً یہاں خاتمیت سے مراد ختم نبوت اور ختم حضرت ختمی مرتبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد تسلسل کا مطلب یعنی مسلسل آگے بڑھتے رہنا، کنٹینیویشن، کنٹینیوٹی.
موضوع کو دیکھ کر کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب ختم نبوت اپنے مقام پر آ کر ختم ہو گئی اور آپ کے بعد حضرت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو تسلسل کا مطلب کیا؟ تسلسل کا مطلب اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا کے بعد کوئی ختم نبوت والا آنا چاہیے جو آ کر نبی کی نبوت کو ختم کرے۔ تسلسل کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو موضوع دیا ہے خاتمیت اور اس کا تسلسل، یعنی جب تک دنیا باقی ہے کس طرح سے خدا نے انتظام کیا کہ تسلسل نبوت ختمی مرتبت میں آ کر کوئی رخنہ نہ ڈال سکے۔ یعنی تسلسل نبوت ختمی مرتبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا انتظام عالم غیب میں ہے، کوئی ایسا انتظام عالم غیب سے ہوا ہے، کوئی ایسا انتظام ذات قدوس پروردگار سے ہوا ہے کہ ختم نبوت کو پروردگار کے علم کا خاتمہ مت سمجھنا، ختم نبوت کو پروردگار عالم کے علم و رحمت و رافت کی بھرپور مکمل تجلی سمجھنا، یعنی پروردگار عالم کے پاس یہ مت سمجھنا کہ اب اس کے بعد خزانہ خالی ہوا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی خزانہ عالم غیب میں تھا پروردگار عالم کو سوائے یتیم عبداللہ کے، عبد المطلب کے پوتے کے، آمنہ بنت وہب کے فرزند کے کوئی اور نہ دکھا نہ دکھ سکے گا کہ جس کے وجود کے ذریعے پروردگار ختم نبوت کو تمہارے سامنے پیش کرتا۔ اور اگر یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا تو ختم نبوت اور اس کا تسلسل کا مطلب کیا ہے، اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ ختم نبوت بچے گی کیسے، ختم نبوت کو بچائے گا کون۔ اور یہ جو اتنا بڑا دعویٰ ہے سرکار، یہ دعویٰ میں اپنے موضوع میں رکھ سکتا ہوں؟ مجھے کیا علم کہ کل کوئی پیغمبر کوئی آ جائے؟ نہیں مولانا، قرآن مجید میں ختم نبوت کا اعلان آ چکا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، میں نے آپ کے سامنے یہ آیت نہیں پڑھی وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ۔ میں نے یہ عرض نہیں کیا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، میں نے اس آیت کا انتخاب نہیں کیا جس کا ترجمہ یہ کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن رسول خدا اور خاتم النبیین ہے۔ میں نے کس آیت کا انتخاب کیا؟ سورہ والذاریات کی تقریباً آخری آیتوں میں سے ایک آیت کا انتخاب کیا۔ اب چلیے اس آیت کی طرف کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے لوگو دیکھو قرآن پڑھنے والوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، میں نے جنوں کو خلق نہیں کیا، وَالْإِنسَ، انسانوں کو خلق نہیں کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، میں ان سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے طعام دے، کھانا دے۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ آج اسی آیت پر جس حد تک ہو سکا میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اور آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ سننا، اسی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیے آیات کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عقیدہ نبوت، عقیدہ توحید، عقیدہ امامت میں بشری فکر کی نجاست کو نہ آنے دیں۔ اگر نبوت مرحلہ طہارت سے ہے، اگر ختم نبوت مرحلہ طہارت سے ہے تو خبردار بشر اپنے الفاظ میں تشریح تو کر سکتا ہے، بشر اپنے الفاظ میں آیات اور روایات کی سوچ کو آپ تک منتقل تو کر سکتا ہے، لیکن حقیقت فکر خاتمیت میں جہاں بشری فکر آئی، جہاں ہیومن انٹلیکٹ آیا، نبوت کو ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے تھا، سمجھ دیجئے کہ یہ آ گئی نجاست۔ اور اب چلیے اس آیت کی طرف۔ میں نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ما اریدو منہم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا۔ وما اریدو ان یطعمون، اور میں ان سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کچھ کھانا کھلائیں۔ کیوں؟ تم کھلاؤ گے خدا کو کھانا، تم طعام دو گے، تم غذا دو گے۔ ان اللہ هو الرزاق، کائنات میں کوئی چیز جاندار اور بے جان، تمہاری بایولوجی کہتی ہے کہ یہ جاندار یہ بے جان، جاندار چیزوں کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، بے جان چیزوں کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تم ہم کو رزق دو گے۔ ان اللہ هو الرزاق، خدا ہی رزاق ہے جو ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ اور دیکھو اگر تم یہ سمجھو کہ یہ رزق دیتا ہے تو کبھی کوئی مقام ایسا آئے کہ ہم خدا کو پچھاڑ دیں، خدا کو نعوذ باللہ چت کر دیں، خدا کو ہرا دیں، خدا کو ڈیفیٹ کر دیں، شکست سے دوچار کر دیں، تو فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ سب کو رزق دینے کا لازمہ کیا ہے
کہ تمہارے پاس ایسی انفینٹ ختم نہ ہونے والی طاقت ہو جو صرف طاقت نہ ہو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین. اگر خدا کہہ دیتا کہ ذو القوت ہے، خدا طاقت والا خدا ہے، تو بات سمجھ میں آ جاتی. پروردگار نے فرمایا ذو القوت المتین، خدا کے پاس وہ طاقت ہے جو متین ہے. متین کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھیے باہر گرمی ہو رہی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، چھتری بھی لے کر جائیے، پانی بھی پیجیے گا، پنکھا بھی لے کر جائیے، ایک اپنے ساتھ رومال بھی لے کر جائیے، پسینہ پہنچتے رہیے گا، پنکھے سے اپنے آپ کو ہوا دیتے رہیے گا، چھتری سے دھوپ کو بچائیے گا، اور ڈی ہائیڈریشن اور پانی کی کمی ہو تو مسلسل پانی پیتے رہیے گا. یہ اس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بات ہے جو کہے کہ بس مولانا ایک رومال لے جائیے کافی ہے. آپ کہیں گے بھائی آپ کی بات مضبوط لگتی ہے، رکھنا نہیں ہے، ذرا ویک پوائنٹ نہیں ہے، فلا لیس آئیڈیا ہے آپ کا. تو لہٰذا جب بھی کوئی بات بڑی مستحکم ہو کہ جس میں رتی برابر کمزوری کا رکھنا نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے بڑی متین بات کہی. انسان بھی جس کی شخصیت میں رتی برابر کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، کہا جاتا ہے بڑی متین شخصیت کے مالک ہیں. وہ غور کر رہے ہیں آپ کیا نہیں کر رہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین. پروردگار صاحب طاقت و توانائی ہے، پروردگار صاحب قدرت ہے. کون سی قدرت؟ وہ قدرت نہیں جو جوانی میں تم کو عطا کی جاتی ہے، بڑھاپے میں چھین لی جاتی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین. پروردگار کی طاقت اور قوت ایسی ہے جس میں رتی برابر کمزوری کا شائبہ نہیں ہے. تو پروردگار تو نے نبی کو تو ختمی مرتبت بنا کر بھیج دیا، اور تو نے کہا کہ رزق ہمیں تم سے نہیں چاہیے. اب یہ قوت متین کس انداز سے جو اپنے بندوں کو رزق دے رہی ہے. دوبارہ دوہراؤں، یہ قوت متین. اب اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ میں دوہراؤں گا نہیں ترجمہ. یہ قوت متین جو اس مقام قدرت اور طاقت اور توانائی پر ہے کہ جس کی طاقت کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، یہ اپنے تمام بندوں کو رزق دے رہی ہے. مٹی میں چھپے ہوئے اس کیڑے کو بھی یہ پروردگار رزق دے رہا ہے، اور اس خوبصورتی سے رزق دے رہا ہے کہ اگر بشر کو مٹی میں دفن کر دیا جائے، دم گھٹنے کی وجہ سے مر جائے گا، یہی کیڑا اس مٹی کی قید میں رہ کر اپنی غذا بھی حاصل کر رہا ہے اور اپنی ہوا بھی حاصل کر رہا ہے. خوب غور فرمایا آپ نے. اب میں کیا مثال دوں آپ کو انسان کی خلقت کی، کہ جہاں پر ہم نے، آپ نے، سب نے 32-36 ہفتے گزارے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کس انداز سے خدا نے ہمیں آنکھیں دی، وہیں پر ناک، کان، ہاتھ، پیر، دماغ دیا وہاں پر. جو شخص متولد ہو رہا ہے بطن مادر سے، صاحب یہ آئنسٹائن بنیں گے، یا ایڈیسن بنیں گے، یا ارسطو بنیں گے، یا افلاطون بنیں گے. کس انداز سے پروردگار کی قوت ہے، کہاں پر کار فرما ہے. صاحب دیکھیے یہ پیدائشی ڈیفیشنسی ہے آپ کے دماغ میں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو وہاں سے پروردگار عالم نے خلقت کے سلسلے کو شروع کیا. اب یہاں تک بات آ گئی کہ پروردگار صاحب قدرت و طاقت ہے. جب پروردگار عالم نے فرمایا دیکھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. جیسے ہی پروردگار نے کہا عبادت کے لیے، عبادت جب بھی آپ کسی کی کریں گے لفظ وہاں پر نہ ہو لیکن معرفت کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا اب آپ امام حسن مجتبیٰ کی حدیث کو مانیں یا نہ مانیں، کہیں کس نے کہی کس نے نہیں کہی، یہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن جب بھی لفظ عبادت آئے گا شناخت اور معرفت اس کے ساتھ ساتھ آئے گی. لہٰذا اگر ہم کو کتابوں میں یہ ملے کہ پروردگار عالم نے فرمایا میری عبادت کرو، یعنی میری معرفت حاصل کرو، بغیر معرفت کی عبادت ہو نہیں سکتی. بنیادی معرفت جب تک شناخت اور پہچان نہیں آئے گی آپ عبادت نہیں کر سکتے. عبادت کریں گے مزید ایک معرفت عطا ہوگی، اس معرفت کے مطابق عبادت کریں گے، پھر ایک مزید عبادت کا طریقہ پتہ چلے گا، پھر ایک اس عبادت کے بعد مزید ایک معرفت آئے گی، اور ہر معرفت ایک عبادت کو جنم دے گی، اور ہر عبادت ایک نئی معرفت کو جنم دے گی، اور ہر نئی معرفت ایک نئی عبادت کو جنم دے گی. لہذا اسی وجہ سے جناب امیر مومنین نے فرمایا کمیل سے کہ دیکھو کمیل کل اناء یضیق بما فیہ الا اناء العلم فانہ یتسع. دیکھو کمیل ہر برتن میں جب بھی کوئی چیز ڈالو ایک وقت کے بعد اس میں جگہ نہیں رہتی، چھلکنے لگتا ہے، مگر علم کا برتن، بالکل صحیح کہا آپ نے، امیر مومنین کا جملہ ہے، کوئی زبان میں طاقت ہے ایسی. اب اس حدیث کے اوپر میں چلا گیا تو موضوع سے رہ جاؤں گا، لیکن افسوس ہوگا گفتگو نہ کر سکوں. برتن کی خامی ہے کہ سب سے بڑا ہو. آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں، میں آپ کو 50 لوگوں کے کھانے والی ایک پتیلی دیگ لا کے دے دوں، تحفے میں دی، مانا یہ کیا، اب تحفہ لے کے آئے تھے 4-5 آدمیوں کے برابر کی پتیلی دیتے. امیر فرما رہے ہیں
کہ دیکھو تمام برتن چھوٹے ہیں، سب سے بڑا علم کا برتن ہے، تو یا علی یہ تو دل کی برائی ہو گئی علم کے برتن کی۔ جناب امین نے فرمایا کہ دیکھو جتنا علم اس میں ڈالتے جاؤ گے، علم کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ دل میں جاتا ہے اپنی جگہ خود بناتا ہے، برتن کو بھی پھیلاتا ہے، اپنی جگہ بھی خود بناتا ہے۔ لہذا خوب توجہ کیجیے گا اب اس بات کے اوپر۔ اور جب علم آئے گا تو معرفت آئے گی، معرفت آئے گی عمل آئے گا۔ جب عمل کریں گے ہر عمل کے بعد آسمان سے تحفہ آتا ہے معرفت کا، یعنی جیسے ہی آپ نے علم کے مطابق اور معرفت کے مطابق عمل کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عالم غیب سے معرفت کے اور علم کے ایسے خزانے ملتے ہیں جو آپ کو مزید عبادت کی طرف کھینچتے ہیں، اور ہر عبادت مزید معرفت کی طرف، اور معرفت اور عبادت کا یہ ساتھ ایسا ہے کہ جو چھوٹتا نہیں ہے۔ لہٰذا لیعبدون، میری معرفت حاصل کریں، میری شناخت حاصل کریں۔ خود بخود یہ لفظ جڑا ہوا ہے، اگرچہ آیت میں نہیں ہے لیکن ماننا پڑے گا آپ کو۔ جو خدا کہہ رہا پانی سے وضو کرو تو پروردگار ہاتھ گیلا ہو جائے گا، خدا کہے گا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہاتھ گیلا ہوگا۔ بھائی ہمیں پتا ہے لفظ نہیں ہے اس میں، لیکن ہاتھ تو گیلا ہوگا، کرو ہاتھ جا کر گیلا، تربتر کرو اسے۔ تو بعض دفعہ لفظ نہیں ہوتا لیکن عقل انسانی کہتی ہے، عرف عام لغت زبان کہتی ہے کہ یہ لفظ یہاں پر ہے۔ معرفت آئے گی۔ اب معرفت کس طرح سے، کس کی معرفت اور کیسے آئے؟ اب پروردگار عالم نے سورہ انعام میں معرفت، پروردگار جب تک اپنی معرفت نہیں دے گا آپ معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ معروف آیت ہے قرآن مجید کی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تمہارے رب نے یہ سوچ دی شہد کی مکھی کو کہ وہ پہاڑوں میں جا کر اپنا چھتا بنائے۔ اگر خدا یہ علم نہیں دیتا شہد کی مکھی یہ کام نہیں کر سکتی۔ فطرت میں رکھا، جبلت میں رکھا، یہ ہماری رحمت کا تقاضا ہے۔ سورہ انعام میں دو مقامات پر دونوں آیتیں پڑھتا ہوں۔ كتب ربكم على نفسه الرحمة قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا۔ حبیب جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے یہ کہو كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ نے رحمت کو اپنے وجود پر لکھ لیا ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا سورہ انعام کی کہ پروردگار عالم نے اپنے وجود کے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ یہ لکھنے کا مطلب کیا؟ مفسرین نے فرمایا قضا علی نفسہ الرحمہ، یعنی خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رحمت اس کے وجود کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ جب پروردگار عالم نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا، یعنی خدا نے فیصلہ کر لیا کہ ہر ماہ مبارک میں تمہیں روزے تم پر واجب ہیں۔ کتبہ یعنی لازم کر دیا، اب یہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو پروردگار نے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ یا کتب علی نفسہ الرحمہ، دونوں آیتیں سورہ انعام کی ہیں۔ یہ جو پروردگار عالم نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رحمت کبھی وجود پروردگار سے جڑے گی نہیں، ہٹے گی نہیں، یہ پروردگار کے وجود کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اب ہم بالکل براہ راست اپنے موضوع میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ مجھے ذرا بتائیے کہ جو پروردگار عالم نے رحمت لکھی، یہ لکھی کہاں گئی؟ لکھنے والا کون تھا؟ لکھی کس صفحے پر گئی؟ لکھائی ہوئی عالم غیب میں، رحمت ہے عالم غیب میں، لکھنے والا عالم غیب میں، لکھائی عالم غیب میں۔ جتنی بھی چیزیں لکھنے سے متعلق ہوتی ہیں، یا لکھنے کے لیے کوئی اوزار چاہیے، قلم، کسی چیز پر لکھا جاتا ہے وہ صفحہ چاہیے، لکھنے والا چاہیے، لکھائی کیسی تھی وہ چاہیے، تمام کی تمام چیزیں جو لکھائی سے متعلق ہیں وہ عالم غیب میں ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رحمت کو پروردگار عالم نے اپنے اوپر لکھ لیا۔ اب یہ جو سب کی سب رحمتیں عالم غیب میں ہیں، پروردگار ایک سوال ہے تو اس سے قرآن میں تو نے دو جگہ پر فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ تم لوگوں کے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لاگو کر لیا ہے۔ تو یہ رحمت میرے کس کام کی؟ تو غیب میں، تیری رحمت غیب میں، وہ قلم رحمت غیب میں، لکھی کیسے گئی غیب میں، تو یہ میرے رحمت کس کام کی؟ تو اب یہاں سے غور سے سنیے گا، پروردگار کی آواز آئے گی، گھبرانا مت۔ اس رحمت الہی کو جو رحمت غیب میں تھی، خوب توجہ کیجئے گا، آیت کا نقطہ آپ کے ذہنوں سے محو نہ ہو جائے۔ اگر یہ نقطہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو 9 محرم تک آپ کے کام آئے گا۔ خوب توجہ کیجئے، خدا نے خود اپنے آپ پر رحمت کو لاگو کیا، عائد کیا، واجب کیا
اب رحمت میرے وجود سے ہٹ نہیں سکتی. اب پروردگار عالم نے رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا ماں کی رحمت، باپ کی رحم دلی، بھائی کی رحمت، بہن کی رحمت، پڑوسی کی رحمت. کیا مطلب؟ جب بھی آپ کو تکلیف میں دیکھیں آگے بڑھ کر آپ کی مشکل کو حل کریں. جب بھی آپ کسی مجبور اور بے سہارا شخص کو دیکھیں آگے بڑھ کر اس کی مشکل کو حل کریں. یہ کیوں کیا؟ وہ نا بڑے رحم دل ہے، ان کے دل میں رحمت ہے. تو پروردگار عالم نے رحمت جو لکھی تو اپنے لیے لکھی کہ دیکھو ہم نے اپنے لیے رحمت لکھ دی. جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم اپنی رحمت سے اسے حل کریں گے. یہ پروردگار نے جو اپنے لیے رحمت لکھی ہے، پروردگار کو اپنی رحمت سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ اس نے اپنے بندوں کے لیے لکھی ہے. پروردگار تو غیب میں، رحمت غیب میں، لکھائی غیب میں، تو یہ ہمارے کام کس کی؟ پروردگار عالم فرمائے گا دیکھو پریشان مت ہونا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ جو غیب کی رحمت ہے نا، یہ آئے گی زمین پر آمنہ کی آغوش میں. تو صاحب یہ حضرت ختمی مرتبت کا وجود ایک حد تک سمجھ میں آیا. یعنی پروردگار عالم کو جس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا، یہ کب لکھا تھا پروردگار عالم نے؟ تاریخ پتہ ہے کسی کو؟ خدا کو اچانک خیال آیا کہ بھائی ہم اللہ میاں ہیں، رحمت تو لکھ لیں؟ نہیں. پر مولانا جب سے خدا خدا ہے اور تھا اور رہے گا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا. آدم نہیں تھے، موسیٰ نہیں تھے، ادریس و یونس و یعقوب و یوسف و ابراہیم و اسماعیل و ذوالکفل نہیں تھے. خدا تھا، کچھ نہیں تھا، خدا تھا. خدا نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا. یعنی وہ رحمت جو عالم غیب میں تھی، خداوند تبارک و تعالی جب ختمی مرتبت کو زمین پر بھیجے گا، اور پروردگار وہ کہ جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو بھیجا، کسی کے بارے میں یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا. فرمایا وما ارسلناک، حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا الا رحمتا للعالمین، سوائے اس کے کہ تم کائنات کے لیے رحمت بن کر ہو. پروردگار آدم کے وجود میں تجھے یہ خصوصیت نظر نہیں آئی، شیش کے وجود میں تجھے یہ خصوصیت نظر نہیں آئی. عیسیٰ جو موت و حیات کو اپنے ہاتھوں سے بانٹے، ان کے وجود میں تجھے خصوصیت نظر نہیں آئی. یہ ختمی مرتبت کی ذات میں ایسی کیا دلکشی اور زیبائی ہے کہ تجھے نظر آیا وجود تو ختمی مرتبت کا کہ دیکھو اب جو رحمت جس کو چاہیے وہ اسی کے پاس آئے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول خدا ختم المرسلین ہیں، اگر رسول خدا خاتم النبیین ہیں، اگر رسول خدا خاتم الانبیاء ہیں، تو اب رحمت جتنی بھی ہے وہ رسول کے وجود سے ملے گی. تو اسی تناسب سے ڈھونڈیے جا کر کہ تسلسل ختم نبوت کس کے ذریعے ممکن ہوگا. تسلسل کے لیے خدا نے کیا انتظام کیا، پروردگار عالم نے کس انداز سے بھیجا. اب یہ جناب امیر المومنین کا خطبہ نہج البلاغہ میں ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں اس تک آئیں گے ہم کہ اصلا حضور اکرم کا ختمی مرتبہ کا خاندان ہے کیا. پروردگار عالم نے جناب آمنہ بنت وہب کی آغوش و مبارک میں کیوں نازل کیا، عبد المطلب کے خاندان میں کیوں نازل کیا، بنو ہاشم کے گھرانے میں کیوں نازل کیا. مکے میں ایک سے بڑھ کر ایک خاندان تھے پیسے والے. خدا جانتا ہے کہ لولا نزل، قرآن مجید میں اعتراض ہے یہ قرآن کسی عظیم مرد پر نازل کیوں نہیں ہو گیا مکے کے اور طائف کے. قرآن مجید میں آیت موجود ہے. پروردگار اس چیز کو جانتا تھا، اس کے باوجود اس نے نازل کیا بنو ہاشم میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کل یا پرسوں میں سمجھاؤں گا آپ کو خطبہ جناب امیر المومنین کی روشنی میں. لیکن یہاں سے یہ سمجھ لیجئے کہ پروردگار جو اپنی ذات پر رحمت کو لکھے، اپنی ذات پر رحمت کو لاگو کرے، مکے کے ہر نجس گھر میں اپنی رحمت کو نہیں بھیج سکتا. مکے کے کسی اٹھائی گیرے کے گھر میں یہ رحمت نہیں آئے گی. رحمت کس کے گھر میں آئے گی؟ اس کے گھر میں آئے گی کہ جس کی رگوں میں ابراہیم اور اسماعیل کا خون ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اب اس رحمت کی پہلی کرن، پہلی چمک، پہلی دمک نظر کہاں آئے گی؟ اور رحمت کا تقاضا یہ ہے، اور سے سن رہے ہیں نا آپ حضرات، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اس رحیم و کریم پروردگار کے بندے کسی مشکل میں گرفتار ہوں،
وہ رحمت آگے بڑھ کر ان کو سہارا دے. سب سے پہلی رحمت قرآن میں کہاں پر ڈاکومنٹڈ کہاں پر ہے؟ سب کہاں پر ہوئی ہے جو ہم انسانوں کے لیے. دیکھیے مجھے تو خدا کا کچھ نہیں پتا، خدا کا جن کو پتا ہے وہ 14 5 12 ہیں. ہم تو انہی کو دیکھ دیکھ کے خدا کے پیچھے چل رہے ہیں. مطلب کیا کہا جائے اب اس میں؟ خدا جو ہے ہمیں کیا پتا خدا کیا ہے؟ ہمیں پنجتن سے پتا چلا خدا کیا ہے. تو رحمت کا مطلب جب بھی خدا کے بندے کسی مشکل میں گرفتار ہوں، خدا کی رحمت آگے بڑھ کر رحمت الہی اپنے بندوں کا ہاتھ تھامے اور اس مشکل سے نکالے. بیماری ہے، پریشانی ہے، قرضہ ہے، بے روزگاری ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، رحمت الہی آتی ہے. آپ ہزار زیادہ عاشورہ پڑھتے ہیں اور ایک مسلسل انتھک انداز میں بی بی ام البنین کو درود کا عمل، انا انزلنا، قل هو اللہ، توسل، دعائے توسل. ہاں مولانا اب برکت آ رہی ہے، مشکلات ختم ہو رہی ہیں. تو یہ رحمت الہی آتی ہے. اب آپ کو اس دروازے سے ملتی ہے، آپ اسی دروازے سے لیتے ہیں. تو رحمت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جب بھی اپنے بندوں کو مشکل میں گرفتار دیکھے، آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کو پکڑے. پہلی مشکل خدا کے بندوں کو کب درپیش ہوئی؟ سوال ہے. مت کہیے گا موسیٰ جب دریا سے عبور کر رہے تھے، وہ تو بہت بات کی بات ہے. پہلی مشکل خدا کے بندوں کو اس وقت درپیش ہوئی، بڑا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے سرکار مجھے آپ کے معاشرے کا. عجیب بے ڈھنگے انداز سے بحثیں ہوتی ہیں. اور بھائی آپ جا کر کہیے دوسروں سے کہ وہ لکیر سیدھی کھینچیں، میں سیدھی لکیر کھینچتا ہوں، آپ کہتے ہیں ٹیڑھی ہو گئی. اب دیکھیے میں بات کر رہا ہوں، سنیے آپ غور سے، ٹھیک ہے؟ بات غور سے سنیے گا. پروردگار عالم نے بڑا باریک نکتہ ہے یہاں پر. کیا کہیں معارف اہل بیت کے، ارسطو اور افلاطون اپنے ناک رگڑ دیں زمین پر، خاک تک نہیں پہنچ سکتے علم نبی طالب کی. اور یہ بھی شاید گستاخی ہو امیر المومنین کی بارگاہ میں، لیکن میں کیا کروں. خدا نے ایک عجیب کام کیا. 7 مقامات پر خدا نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا کہ جب ہم نے اپنے بندوں کے ہاتھ کو تھاما. یہ کون بندے تھے؟ یہ مجھے آپ جیسے نہیں تھے. یہ کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں. بشری تقاضے ان میں ہے ہی نہیں. یعنی کیا مطلب؟ تم سمجھتے ہو کہ روٹی کھانا، پینا، دانا پانی، مناکحات، تکثیر نسل، سر پہ چھت چاہیے، سردی میں لحاف، گرمی میں پنکھا، اے سی، یہی ہماری رحمت ہے. ہماری رحمت فرشتوں کے ہاتھوں کو تھامتی ہے جب وہ مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کام کیا ایسا جو خلاف عقل بشر ہے. 7 مقامات پر خدا نے ذکر کیا. سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ صاد میں، سورہ اسراء میں، سورہ کہف میں، سورہ ہجر میں. 7 مقامات پر کس کا ذکر کیا؟ آدم کی خلقت کا. اور خدا نے اتنا عجیب کام کیا. خوب توجہ کیجئے گا، وہ منزل ہے کہ جس پہ میں گفتگو کرتے بڑا پھوک پھوک کے قدم رکھ رہا ہوں. خدا نے ایک ایسا کام کیا کہ فکر نجس کے ذریعے اگر آپ دیکھیں تو حق ابلیس کے ساتھ ہے، لیکن فکر طیب و طاہر کے ساتھ دیکھیں تو وہ خدا ہے. اب ایک سوال میں پیش کر رہا ہوں، وہ ایک خاص طبقہ فکر کے سامنے. کائنات کا آغاز تعقل، انٹلیکٹ کی بنیاد پر ہے یا تعبد اور بندگی کی بنیاد پر ہے؟ کائنات کا آغاز سبمیشن کے ساتھ ہوا ہے یا تعقل کے ساتھ ہوا ہے؟ بندگی کے ساتھ ہوا ہے یا عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بعد ہوا ہے؟ کائنات کا آغاز جو قرآن میں رحمت الہی کا آغاز ہے وہ تعقل کے ساتھ نہیں ہوا، وہ بندگی کے ساتھ ہوا ہے. پروردگار نے فرمایا سورہ ہجر میں انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، دیکھو کھنکتی ہوئی مٹی سے ایک پتلا بنا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب وہ مساوی طریقے سے بن جائے گا اپنی روح پھونکوں گا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بالکل فوراً سجدے میں گر جانا. تو ملائکہ نے کیا غلط کہا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پروردگار اس کو دنیا میں بھیج رہا ہے جو خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا. ہم ہیں تو تیری عبادت کے لیے. تو فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ ابھی یہ پتلا بنا ہے، نہ اس پتلے نے نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے،
مٹی کا پتلا ہے. فرشتے مٹی سے نہیں بنے, فرشتے امر الہی سے بنے, فرشتے نور الہی سے بنے. جس کو مٹی سے بنایا ہم سے کہہ رہا ہے سجدہ کریں اس کے آگے. پروردگار تیری حکمت میں کوئی کمی آ گئی ہے یا علم کم ہو گیا ہے؟ تو خوب توجہ کیجئے گا, عقل سے سوچو گے عقل سے مت سوچئے, تعبد سے سوچئے. خوب توجہ کیجئے گا. مجھے سکون مل گیا, آپ کے چہروں پہ چمک اور دمک آ گئی, بات کو آگے بڑھاؤں. تعبد سے سوچئے. لیکن خدا کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اچھے بندے ہیں نا اس کے, جب پریشان ہو جاتے ہیں عبادتوں کی رسم کو بجا لانے میں, تو کہتے ہیں اچھے بندے ہیں, ہاتھ پکڑو ان کا. ابو ذر داخل ہوئے سلمان کے گھر میں. سلمان کا پائے مبارک پتیلی کے نیچے, پتیلی میں غذا ابل رہی ہے, پاؤں سے اتنی حرارت, پتیلی میں جو کھانا ہے وہ ابل رہا ہے. ابو ذر نے دیکھا, الٹے پیروں گئے. اب سلمان سے کوئی پیچیدہ کام دیکھیں گے, ابو ذر کس کے پاس جائیں گے؟ تو گئے مشکل کشا کے پاس, کہا کہ یا علی آئیے چلیے. اب دونوں علی کے بندے, دونوں میں فکر فرشتوں والی. پروردگار سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھا دے. علی یہ کیا, سلمان یہ کیا کر رہے ہیں, ہم نہیں مانتے, ہم بھی تو خدمت گزار ہیں, ہمارے پاس کی. یا علی آئیے بتائیے سمجھائیے. جناب امیر نے کیا کہا, کیا چھوڑ دیجئے اس کو. سلمان سے مخاطب ہو کر جناب امیر نے کہا یا سلمان ارفق بے, سلمان ذرا ہلکا ہاتھ رکھو ابو ذر پہ. یعنی یہ سب چیزیں دکھا رہے ہو, نہیں سمجھ میں آئے گا ابو ذر کے. لہٰذا رحمت آگے بڑھ کر, اب کوئی میرا سننے والا یہاں ایسا تو نہیں بیٹھا کہ مولانا رحمت الہی کی بات کر رہے ہیں, دلیل لا رہے ہیں علی بن ابی طالب سے. تو بھائی اگر یہ سمجھ رہے ہو تو کل نہ آنا, ورنہ کل پھر مزید مشکل ہو جائے گی. درود پڑھیے محمد آل محمد. لہذا 7 مقامات پر یہ واقعہ ہوا. پروردگار نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, پروردگار نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جب یہ گفتگو ہوئی تو پروردگار عالم نے کیا کیا, اچھا تمہیں سوال تھا ہماری مشیت پر, اپنی حمد پر, اپنی تسبیح پر, اپنی تقدیس پر, تو علم آدم الاسماء کلھا, خدا نے تمام اسماء کا علم آدم کو دیا اور کہا آدم دیکھو یہ آدم انبئہم باسمائہم, ذرا ان کو خبر تو دو کہ کیا اسماء تمہارے پاس ہیں. فلما انبأہم باسمائہم, جب خدا نے کچھ لوگوں کے ناموں کو بتانا شروع کیا تو ملائکہ نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اگر یہ فرشتوں کے نام تھے تو فرشتے تو سامنے کھڑے انگوش بدندان. خدا نے کہا فسجد الملائکۃ کلھم, تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ کے نام نہیں تھے. انبئہم, یہ جو کچھ لوگوں کے نام میں نے تمہیں سکھائے وہ ان کو سکھاؤ. پروردگار یہ جو کچھ لوگوں کے نام تو نے ان کو سکھائے ہیں آدم کو, آدم نے کہا دیکھو یہ نام سکھائے ہیں, ان ناموں میں خصوصیت کیا تھی مجھے نہیں پتا, لیکن ایک خصوصیت ضرور تھی. بخدا باریک منزل فکر ہے, خوب غور سے سننا. فرشتوں نے یہ نہیں کہا پروردگار کیا طاقت ہے تیری, پروردگار نے کہا سبحانکا, یہ نام وہ تھے جو تھے تو خدا کے بندوں کے, لیکن ان میں خصوصیت یہ تھی کہ فرشتوں نے کہا سبحانک, یہ نام خدا کی ذات کو اس طرح سے دکھا رہے تھے کہ فرشتوں نے کہا پروردگار تیری ذات میں مخلوق جیسی کوئی صفت ہے ہی نہیں. خوب دوبارہ تکرار کروں گا, یہ بندے وہ تھے کہ جو بندے ہونے کے باوجود اپنی ذات کے ذریعے اپنی ذات کو نہیں دکھا رہے, خدا کی وحدانیت کو اس انداز سے نہیں دکھایا کہ شرک کا شائبہ ہو. سرکار میں اس بندے کی کیا تعریف کروں جو بندہ ہونے کے باوجود ملائکہ کے منہ سے سبحانک نکلوا دے.
بخدا بعض جملے کہنے کے بعد جی چاہتا ہے اب کچھ نہ کہے انسان، اب کیا کہے؟ سبحانک، پہلی خصوصیت یہ سبحانک، پروردگار یہ کن کے نام تھے؟ میں آدم سے ایک جملہ کہوں گا، آدم آپ نبی اللہ ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، آدم ہم سب کے باپ بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ آدم آپ نے، خدا نے کہا انبئہم، خبر دو ان کو آدم کے نام کس کے ہیں۔ آدم نے ناموں کا بتایا کہ کس کس کے ہیں، حقیقت نہیں بتلائی کہ ہیں کون۔ آدم تم نے نام بتلائے، سبحانک نکلوا دیا، اگر حقیقت بتاتے تو کیا غل مچ جاتا عالم غیب میں۔ اب گفتگو شروع ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار 7 مقامات پر جو گفتگو فرمائی آدم، ابلیس اور فرشتوں کی، تو رحمت الہی آگے کیسے بڑھی؟ رحمت الہی آگے ایسے بڑھی کہ دیکھو اے فرشتوں، آدم ذرا ان کو نام تو بتاؤ۔ بھائی خدا کہہ دیتا تم نے نہیں مانا نا، ہم نے پتلا بنایا، تم نے ہم پر اعتراض کیا، معترض ہوئے، سوال کیا، تم بھی شیطان کے ساتھ نکل جاؤ۔ خدا جانتا ہے کہ شیطان کے سوال کا مقصد کچھ اور ہے، اعتراض کا لب و لہجہ کچھ اور ہے، الفاظ کچھ اور ہیں، نیت کچھ اور ہے، فرشتے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے رحمت الہی وہاں آئے گی جہاں بدنیتی نہ ہو۔ وہاں پر ابلیس نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر کہا۔ خدا کو جلال آیا کہ نہیں آیا؟ فخرج، نکل جا، فإنک رجیم، مردود ہو کر نکل جا۔ پروردگار جا تو رہا ہوں، قالا لأغوین، پروردگار سب کو بہکاؤں گا، وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کے غلط کاموں کو زمین میں زینت کر کے دکھاؤں گا ان کو، وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے وہ بندے جن کو تو نے خالص کیا ہوگا ان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ قالا، پروردگار، عجیب تیور ہے صاحب شیطان کے، بڑے ببانگ دہل بادشاہ الفاظ میں گفتگو کر رہا ہے۔ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے نا، رتی برابر بھی تیرا زور ان پر نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو گمراہ ہو جائے گا نا تیرا زور اس پر چلے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ ہجر۔ اور دیکھ ہماری اور ان بندوں کی، جو تیرے بندوں وعدہ گاہ ملاقات کی جگہ کیا ہے تو جانتا ہے؟ جہنم۔ کیا کہوں، قرآن کی آیتیں ہیں، باریک آیت ہے، خوب غور سے سنیے گا، خوب غور سے۔ یہ محبت اہل بیت کوئی موسمی پھل نہیں ہے، محبت اہل بیت کی جڑیں عالم غیب میں وہاں پر ہیں جہاں کسی فرشتے کا گزر نہیں ہے۔ سنیے، خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، خوب توجہ کے ساتھ اس آیت کے اوپر۔ الا من اتبعک من الغاوین، مشکل نہیں ہے بات، ذرا سی توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ اس آیت کو کما حق آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں۔ دیکھ میرے جو خاص بندے، تیرا زور ان پہ رتی برابر نہیں چلے گا، رتی برابر۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیس لک نکرہ در سیاق نفی میں، رتی برابر کوئی تیرا زور نہیں چلے گا، رتی برابر مایوس ہو جا، مگر گمراہوں میں سے جو تیری اتباع کرے گا۔ خدایا ہاتھ جوڑ کر تیری بارگاہ سے ایک سوال، شیطان کی اتباع کرنے کے بعد بشر گمراہ ہوتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے تو شیطان کے پاس جاتا ہے؟ مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ پیچھے جو نوجوان بیٹھے ہیں جن سے مجھے توقع نہیں تھی، ان کے چہروں پر بھی چمک آ رہی ہے۔ اور میں محنت سے نہیں پڑھ رہا، آپ کی محبت سے پڑھ رہا ہوں۔ یقین کہ جو آپ جس طرح سے سمجھ رہے ہیں بات کو، بڑا گھبرا رہا تھا میں تقریر کرتے ہوئے کہ بڑی خشک ہو جائے گی۔ الا من اتبعک من الغاوین، جو گمراہ ہے وہی تیرے پیچھے چلے گا۔ پروردگار یہ شیطان سے پہلے گمراہ ہو چکے تھے، پھر شیطان نے ان کو کھینچا۔ اور یہ عباد کی بندوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں خدا کی رحمت کا کوئی مظہر ایسا ہے کہ جس سے ہٹو گے تو شیطان کے جال میں گرو گے۔
یہ میں نہیں کہہ بیٹا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا الا من اتبعک من الغاوین، گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا۔ پروردگار شیطان تو گمراہ کرتا ہے، یہ گمراہ ہوگا شیطان کے پیچھے جائے گا تو کیوں جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی کا تو دامن چھوٹے گا، کسی سے تو منہ موڑے گا، کسی سے تو دور ہوگا۔ وہ کس سے دور ہوگا؟ خدا کی رحمت سے دور ہوگا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ ایسا ڈر ہے کہ اگر بھولا کوئی انسان ہو، معصوم انسان ہو، اس دروازے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے، رحمت الہیہ کا ہاتھ تھام لے گی۔ کوئی ایسا ہوگا جس کی فکر ابلیس کی طرح ہوگی۔ دوبارہ چلیے عالم غیب میں، پروردگار عالم نے فرمایا اچھا تو گمراہ کرے گا۔ جب ابلیس نے کہا تیرے بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے وہ بندے جن کو تو نے خالص کیا ہوگا۔ تو ابلیس نے کیا کیا تھا؟ کس آدم سے اپنا مقابلہ کیا تھا؟ یہ نوجوان بچوں سے میں پوچھ رہا ہوں، کس آدم سے؟ 5000 رکعتیں پڑھی تھی اس آدم نے، 10,000 روزے رکھے تھے، 30,000 حج کیے تھے، 2000 دفعہ قرآن ختم کیا تھا۔ مٹی کا پتلا، بیچارہ صحیح تو کہہ رہا تھا ملعون، صحیح تو، اگر فکر نجس کے تحت جائیے تو صحیح کہہ رہا تھا، فکر رحمانی کے تحت چاہیے تو غلط کہہ رہا تھا۔ یہ فرق کیا ہے فکر ابلیسی، فکر شیطانی اور فکر رحمانی کا؟ فکر شیطانی اور فکر رحمانی کا فرق ہے تعبد، بندگی۔ خوب توجہ کیجئے گا۔ اب میں بس آخری جملہ مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ خدا نے اس آدم کے سلسلے میں جو مٹی کا بے جان پتلا تھا اور کہا سویت نفخت فیہ من روحی، اپنی روح پھونکوں گا، جان دی اس کو۔ جس آدم نے کچھ عبادت نہیں کی تھی، پہلے پیغمبر آدم نے مقابلہ کیا، آدم سے مقابلہ کیا، خدا کو برداشت نہیں ہوا۔ خدا کچھ تو سمجھا دیتا کہ دیکھ میں نے اپنی روح پھونکی ہے اور ذرا گفتگو کر لے، سمجھ لے۔ خدا نے کہا پروردگار جا تو رہا ہوں، فبعزتک کا 10 دفعہ آپ یہ آیت سن چکے، تیری عزت کی قسم جا تو رہا ہوں، لیکن دیکھ انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت دے۔ تیرے جو بندے ہیں، خدا کی بندگی کو بھی مانتا ہے، خالقیت کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، رازقیت کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، سب کچھ تو مانتا ہے، بیچارے میں خرابی کیا ہے اس ملعون میں؟ خرابی یہ ہے کہ انتخاب خدا کے سامنے آیا۔ جس کو خدا نے چنا ہے نا، تو میں کہوں گا جس وہ جو ابھی علم کی کسی منزل پر نہیں ہے، کسی منزل پر نہیں ہے آدم علم کی، مولانا گستاخی کر رہے ہیں آپ۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے، خدا نے کہا آدم تمہاری فضیلت ان فرشتوں پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نام ہم نے تم کو سکھائے ہیں، آدم کے کردار کو پڑھ کر ان لوگوں کے ناموں کو ڈھونڈو کہ کن کے نام ہیں کہ جو وجہ فضیلت آدم بنے انبیاء پر۔ سرکار یہ آدم ابھی پیدا ہوئے ہیں، خلق کیا ہے پروردگار نے، اپنے دونوں ہاتھوں سے فرمایا خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، مقابلہ کیا شیطان نے، ابلیس نے، کہا نکل جا۔ یہ ابھی عالم غیب میں مٹی کا پتلا اور اپنی وجہ برتری بھی بتلا رہا ہے کہ پروردگار اس وجہ سے میں برتر ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو دنیا میں آ کر ختمی مرتبت سے مقابلہ کرے، اور میں یہ قطعاً نہیں کہنا چاہ رہا وہ مسلمان جو رسول خدا کو اپنے جیسا سمجھے، مسلمانوں نے رسول خدا کو اپنے جیسا نہیں سمجھا ہے، اپنے سے ادنا سمجھا ہے۔ جا کر پڑھ لیجئے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں پڑھ، خود نکالیے کتاب کا یہ اس سے کیا نکلتا ہے۔ ہم تم سے ادنا ہیں، رسول خدا اگر یہ نکلے حضور، تو جس آدم کے سامنے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مٹی کا پتلا، خدا نے اپنی روح پھونکی، خدا برداشت نہیں کر سکا، 6000 برس کی عبادت منہ پر ماری، کا جاؤ جہنم میں اور نکل جاؤ یہاں سے، قیامت میں تمہاری اور ہماری ملاقات کی جگہ ہے جہنم،
پروردگار کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتب علی نفسہ الرحمہ، تو نے اپنی ذات کے ساتھ رحمت کو جوڑ لیا ہے، تیری ذات رحمت کے ساتھ ہے۔ پروردگار فرمائے گا ان کے ساتھ نہیں ہے جو ہمارے انتخاب کردہ کے مقابلے پر آئے، لہٰذا رحمت کو مت ڈھونڈیے کسی اور چیز میں، نمازوں میں مت ڈھونڈیے، تمام عبادتوں میں مت ڈھونڈیے۔ بنیاد یہ ہے کہ انتخاب خدا کے سامنے آ کر عبادت کرتے ہو یا انتخاب خدا کے قدموں پر جبیں سائی کر کے عبادت کرتے ہو۔ اگر انتخاب خدا کے قدموں پر اس کی چوکھٹ پر پیشانی مل کر عبادت کی تو فرشتوں سے افضل ہو، اگر انتخاب خدا سے ٹکرا کر عبادت کی تو ابلیس سے پستر ہو۔ پہلی محرم ہے اور رخصت اہل بیت، میں بہت معذرت چاہوں گا انشاءاللہ جیسے جیسے تاریخیں آگے بڑھیں گی، اصرار ہے آپ حضرات کا کہ ذرا تفصیل کے ساتھ مصائب پڑھے جائیں۔ پرسہ پیش کرتے ہیں جناب سیدہ کو حضرت حجت کی بارگاہ میں۔ اب یہ جو 28 رجب کے بعد جس طرح سے سیدہ کا گھر ویران ہوا ہے نا، اس کے بعد پھر کبھی آباد نہیں۔ یہ میں اپنی یہ دیبل کا جملہ ہے 8ویں امام کی بارگاہ میں، مدارس آیات خلت عن تلاوت۔ اے امام رضا، وہ گھر جہاں پر قرآن کی آیتوں پر گفتگو ہوتی تھی، اب وہاں سیدہ کے بیٹے نہیں ہیں کہ جو آیات قرآن بتا سکیں۔ واقعہ کیا ہوا، دارالامارہ میں حسین کس طرح سے گئے، مورخین نے گفتگو نقل کی۔ ایک دفعہ رخصت کا وقت قریب آیا، روایت عجیب ہے، سید الشہداء قبر رسول اللہ پر گئے اور ایک عجیب جملہ کا، اللہم بحق ھذا القبر و بحق من فی، پروردگار اس قبر کا واسطہ دیتا ہوں تجھے اور اس قبر میں جو میرے نانا سو رہے ہیں ان کا واسطہ دیتا ہوں۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میں ترجمے میں اپنے الفاظ شامل کروں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں تیرے رسول کا نواسا ہوں، وقد علمت ما قد حللت بی، پروردگار تو جانتا ہے کہ حالات مجھے کیسے پیش آ چکے۔ ایک دفعہ لگتا ہے کہ قبر رسول پر سر اقدس کو رکھا اور حسین نے آرام فرمانا شروع کیا، یہاں تک کہ رسول خدا کو خواب میں دیکھا، گفتگو فرمائی، کہا کہ نانا مجھے اپنے ساتھ برزخ میں لے جائیے۔ کہا کہ حسین ان اللہ یشاء ان یراک قتیلا، خدا کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں مقتول دیکھے۔ کہا نانا میرے ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی بہویں بھی ہیں، ان اللہ یشاء یراہن سبایا، اور خدا ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ رات کی تاریکی میں یہ قافلہ رخصت ہوا، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، گل چاک گریباں ہے صبا خاک بسا۔ اس قافلے میں کم سن بچے بھی شامل ہیں، بعض بچیاں جن کی عمریں 2.5 برس کے قریب ہیں، بعض بچے ہیں کہ جو 12-10 سال کے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے جب ان بچوں کو اگر نیند سے جگایا گیا ہوگا، دیکھو خاموشی سے سامان سفر اختیار کرو تو بچوں پر کیا گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی ہوگی؟ دیکھو آواز نہ آئے چپکے سے ناکوں میں بیٹھ جانا، یہ نانا کے شہر سے کس مظلومیت کے ساتھ یہ اولاد فاطمہ نکل رہی ہے۔ اب ایک دفعہ تمام ناقے آئے گئے، فرس اور اسب لائے گئے۔ جب خاندان میں کوئی بزرگ شخص آ رہا ہو تو خاندان کے تمام بچے جوان ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے بزرگ ہستی کون ہے؟ فرزند رسول خدا حسین ابن علی۔ ایک دفعہ حسین ابن علی برآمد ہوئے ہوں گے بیت الشرف سے، کتنے بھائی ساتھ ہیں، بھانجے، بیٹے، بھتیجے، سب خاموش باوقار ادب کے ساتھ۔
حسین آ رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ قافلے پہ عجیب خاموشی، عجیب سناٹا. طریقہ کیا ہے اہل بیت کا؟ حسین جب ناقے پہ بیٹھے، جب علی فرس پر سوار ہوں، رسول خدا سوار ہوں، تو خود سے سوار نہ ہوں، بنو ہاشم کے جوان آگے بڑھ کر سوار کریں. لیکن اچانک نگاہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. اب جو احترام کی لہر آئی ہے نا اس قافلے پر، وہ لہر نہیں ہے جو حسین کی آمد کے وقت تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ڈیوڑی سے ایک برقع پوش معظمت، یہ کون آ رہی ہے؟ یہ علی کی بیٹی آ رہی ہے. دیکھیں جب خاندان کی ضعیف العمر، عبادت گزار، متقی خواتین آئیں تو اچھے خاندانوں کے بچے، نوجوان ایک بڑے سکوت کے ساتھ آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں. اب یہ حسین نہیں آ رہے، حسین آ چکے ہیں. اب یہ کون آ رہا ہے؟ یہ وہ آ رہی جو علی بن ابی طالب کی بیٹی. جب قافلے رخصت ہوتے ہیں نا گھروں سے، تو باپ قرآن لے کر کھڑا ہوتا ہے. آپ کے یہاں یہی ہوتا ہے. ماں ہوتی ہے، امام ضامن باندھتی ہے. جب بی بی زینب نے ایک دفعہ گھر کی طرف مڑ کے دیکھا ہوگا، میں کہوں گا شہزادی، ماں کی یاد تو آئی ہوگی، بابا کی یاد تو آئی ہوگی. اس گھر میں عزیزو اب کوئی نہ بچا تھا جو زینب کو رخصت کرتا. بعض تاریخوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایک بیمار بھتیجی تھی، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب پورا قافلہ رخصت ہوا. شہزادی نہ کوئی قرآن سر پہ لے کر کھڑا ہوا، نہ کسی نے رخصت کیا. کس بے کسی کے عالم میں دختر سیدہ گھر سے تشریف لائی. بس ایک دفعہ عجیب منظر ہوا، یہ قافلہ مدینے سے مکے کی جانب بڑھا، مکے سے کوفے کی جانب بڑھا. ہمیشہ لوگ دیکھتے ہیں ایک گھوڑ سوار ہے، تنومند، خوبصورت، زیبارو، پہلوان، جری، بہادر، زینب کے خیمے میں جا رہا ہے، حسین کی بیٹیوں کے خیمے میں جا رہا ہے. کوئی ضرورت تو نہیں ہے خیمہ کہاں نصب کریں. یہ نوجوان ہے. کون ہے یہ نوجوان؟ یہ ابو الفضل عباس ہے، حسین کا چھوٹا بھائی، زینب کا بھائی. یہ اہل حرم کے خیموں میں جا سکتا ہے. بس ایک دفعہ انیس نے شاید اسی منظر کو دیکھ کر کہا کہ جب جناب زینب تشریف لائیں رخصت کے وقت، تو اب سنیے انیس نے کس طرح سے مرقع کھینچا. پہنچی جوہی ناقے کے قریں دختر حیدر. ناقہ بیٹھ چکا ہے لیکن زینب خود سے نہیں بیٹھیں گی. پہنچی جوہی ناقے کے قریں دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر. فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر، تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. یہ انیس، آپ نے علی اکبر کا ذکر کیا، آپ نے علی اکبر کا ذکر کیا، حسین کا ذکر کیا، فضا کا ذکر کیا. فرزند پیغمبر ہاتھ تھامنے کو آگے بڑھے. پہنچی جوہی ناقے کے قریں دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر. کہیں چادر پیروں میں رپٹ نہ جائے. فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر. کیا زینب اپنے دست مبارک سے محمل کے پردے کو سرکائے؟ تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. اب فرزند کیا کریں؟ جب حسین جیسا ماموں ماں کا ہاتھ پکڑے تو اون محمد کی مجال ہے کہ آگے بڑھیں. فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے. انیس، آپ ایک اور بھائی کا ذکر بھول گئے. وہ بھائی کہاں گیا کہ جو زینب کا رکھوالا تھا؟ فرمایا فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. میں کہوں گا بی بی مدینے سے جب چلی تھی اور نالین عباس نے اٹھائی، 11 محرم کو جب ناقے پر سوار ہوئی تو نہ محمل تھی، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے. رسن بستہ، پشت زخمی، ایک عجیب